السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صلح کرانے کے لیے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو فرضی باتیں پہنچائے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، قسم اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دو مسلمان میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک گناہ سرزد ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر کے اسے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھ کے، لہذا اگر 3 دن گزر جائے تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو، اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوا، سلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے نکل گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتا دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کے نا اتفاقی دین کو موننے والی، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتا ہے، اسی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں تعلقات قائم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی غلط کرتا ہو تو آپ کو وہ کر رہا ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، مگر آپ کا تعلق ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں، اور اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر آپ سلام کر لیے، وہ جواب دیا، دونوں کو ثواب مل گیا، اور اگر نہیں دیا تو وہ آپ گناہ سے نکل گئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا اسلام کتنا محبت و قوت اور سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، کتنا پیار محبت سکھاتا ہے ایک انسان کو انسان کے۔ یہ چیز ہے غور کرنے کی۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، پھر ایک روز چلے جائیں گے، مگر شرط یہ کہ آپس میں رنجش، بغاوت، جھوٹ، کینہ، کپٹ، ہین تین کیا لے کے جائیں گے، کیا کر کے جائیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر روز آدمی مر جا رہا ہے، مرنے کے بعد پھر کیا معاملہ ہے، اس کو غور کرنا، اس کو غور کرنے کے ایسی چھوٹ نہیں جائیں گے آپ کو زندگی جو ملی ہے یوں ہی نہیں ملی۔ سب سے پہلے تو ایمان والے بن جائیں، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے گا، پکڑ کے جو عذاب دے گا وہ اللہ کی پناہ۔ بھائی آپ فیکٹری میں کام کرتے ہو، کوئی کارخانے والے کی اگر بات نہیں مانو گے تو کیا کرے گا؟ کارخانے والے نکال لیتا تو اس کی حالت آپ۔ اللہ کھانا دے رہا، پینا دے رہا، ہوا دے رہا، غذا دے رہا، سب کچھ تو اللہ ہی دے رہا ہے۔ پیسے سے کچھ نہیں ہے، پیسہ تو ایک تبادلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فصل نہیں اگائے تو کیا آپ کھا لو گے؟ پیڑ پہ پھل نہیں اگائے تو آپ کیا کھا لو گے؟ پانی نہیں برسائے تو کیا پی لو گے؟ پیسے چاہے جتنا بھی خرچ کرو مل جائیں گے؟ کون سا معاوضہ اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے آپ سے؟ تو یہ ہوا جو مل رہی ہے تو آپ کو غور کرنے کی چیزیں، 2-4 چیزیں اگزامپل کے طور پر، تو سب تو اللہ دے رہا ہے، رات کر رہا ہے، دن کر رہا ہے، تو اس کی پرارتھنا، اس کی پوجا ہونی چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ اور حکم کیا؟ آپ کے فائدے کے لیے، آپ اس طرح سے ایسے کرو۔ کوئی میرا بندہ بھوکا اس کو کھلا دو، کوئی ننگا اس کو کپڑا پہنا دو، کسی کا مکان نہیں تو دے دو۔ مگر آج کل حسد جلن اتنا، بھائی بھائی میں دشمنی، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ ارے آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے نا بھائی، آپ کتنا لے کے جائے گا؟ 10 کمرے کا حویلی بنا لیا، 10 کمرہ میں رہ نہیں رہا ہے، دوسرے کو بھی رکھیے، دوسرے کو دیکھیے۔ حقوق تلفی اسی کا نام، حق مت دبائیے، جس کا حق ہے ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔